ایران کا نیا سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای، سید مجتبی حسینی خامنہ ای، جسے پچھلے کئی سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز کسی نے سنی ہے۔ ایک ایسا شخص جو سامنے کم آتا ہے اور بڑے بڑے فیصلوں پر کنٹرول رکھتا ہے، لیکن جب ایران کے سپریم لیڈر کے لیے اس کا نام سامنے آیا تو مجتبی خامنہ ای، امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. Khamenei again? امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجتبی خامنئی کو سپریم لیڈر ایکسپٹ کرنے سے انکار کر لیا۔ Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the word. یہاں تک کہ جب امریکہ نے ایران کے اوپر سخت سینکشنز لگائے تو مجتبی خامنئی کا نام بھی ایران کے ان پاورفل لیڈرز میں شامل تھا جن پہ امریکہ نے پابندیاں لگائی تھی، کیونکہ عام لوگ تو مجتبی خامنئی کو نہیں جانتے تھے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا تھا کہ مجتبی خامنئی آخر ہے کون۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ مجتبی بچپن سے ہی ایران کی فوج میں ایک سولجر کی طرح لڑتا رہا ہے اور ایران کی پوری فوج انہیں اپنا لیڈر مانتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، آخر کون ہے یہ مجتبی خامنئی؟ کیا واقعی میں یہ ایران کی پولیٹکس کا ہڈن کردار ہے، اور کیا سچ میں اسے ایران کی آرمی اپنا لیڈر مانتی ہے؟ آج سے 57 سال پہلے ایران کے پریزیڈنٹ سید علی خامنئی کے گھر میں پیدا ہونے والے اس بچے کا نام مجتبی خامنئی رکھا گیا۔ بچپن سے ہی ان کی زندگی عام لوگوں سے مختلف تھی، ایک طرف مذہبی تعلیم اور دوسری طرف ایران کی بدلتی ہوئی پولیٹیکل سچویشن۔ Shah and his family leave Iran. اس وقت مجتبی خامنئی کا باپ علی خامنئی ایران کا پریزیڈنٹ تھا انقلابی نیست که اور 1980 میں ایران عراق جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت عراق کی قیادت صدام حسین کے ہاتھ میں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے ایران کے خلاف حملہ شروع کیا تھا۔ مجتبی خامنئی بچپن سے ہی ایران کی اس بڑی جنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا، مطلب مجتبی کا بچپن ایک جنگ کے بیچ ہی گزرا تھا، اور جیسے ہی سید مجتبی کی عمر 17 سال ہوئی، وہ بھی ایک عام سولجر کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف جنگ لڑنے لگا۔ مجتبی خامنئی اور ان کے بٹالین کے حملے صدام حسین کے خلاف اتنے سخت تھے کہ انہوں نے عراق میں گھس کر 30 پہاڑوں پہ ایران کا جھنڈا لہرا دیا۔ لیکن اب جب یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایٹ دا سیم ٹائم ایران اور عراق میں اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساری فوجیں اپنی جگہوں پر واپس چلی گئی، جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہوئی۔ لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کا پہلا سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑا کوسچن تھا، ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ اسی لیے ایران کے 86 سب سے بڑے سکولرز ایک میٹنگ میں جمع ہوئے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع ہوئی۔ اس الیکشن میں 86 میں سے 60 بڑے سکولرز نے سید علی خامنئی کو ووٹ دیا اور علی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بن گئے۔ رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی۔ اب مجتبی پریزیڈنٹ آف ایران کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا، پھر بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا، اور اسی طرح اگلے 10 سال تک ایران کی فوج اور مجتبی خامنئی اور فوج کا آپس میں ایک سٹرونگ کنیکشن بنا۔ آخر 10 سالوں تک فوج میں رہنے کے بعد مجتبی خامنئی ایک فوجی بننے کے ساتھ ساتھ ایک سکولر بننے کی تیاری کرنے لگا، اور اس طرح مجتبی خامنئی ایران کے بڑے بڑے سکولرز کا اسٹوڈنٹ بنا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجتبی خامنئی کو اس طرح کے لباس میں دیکھا گیا تھا۔ لیکن اب دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر الزام لگایا ایران بھی ایٹم بوم بنانے والا ہے۔ Who will be the first to achieve nuclear weapons? یہ دیکھ کر ایران کے بڑے سکولرز میں ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا ہمیں ایٹم بوم نہیں بنانا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا اگر ہم ایٹم بوم بنائیں یا نہ بنائیں، ایک دن امریکہ ہم پہ حملہ ضرور کرے گا، اسی لیے ہمیں ایٹم بوم بنانا چاہیے۔
آخر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اس ڈیبیٹ کو ختم کیا اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اتم نداریم به صلاح اتمی نداریم کیونکہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے۔ ممنوعه حرامه۔ سید علی خامنائی کے اس فتوے سے ہر کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑے اسکالرز ایسے تھے جن کا اب بھی یہی خیال تھا کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہی اسکالرز کے ساتھ علی خامنائی کا بیٹا مجتبی خامنائی بھی تھا، جو چاہتا تھا کہ ایران ایٹم بم بنائے، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ مجتبی کو نہ کسی نے دیکھا تھا نہ کسی نے سنا تھا۔ مجتبی سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے بعد بھی پوری دنیا سے غائب تھا، لیکن آج سے 20 سال پہلے دنیا کی سیکرٹ آرگنائزیشن وکی لیکس میں کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے۔ ان ڈاکومنٹس میں ایک نام ایسا تھا جو عوام کے لیے نامعلوم تھا، اور وہ نام تھا مجتبی خامنائی۔ ان ڈاکومنٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا، اگرچہ مجتبی میڈیا میں کم نظر آتے ہیں، لیکن ان کا نام ایران کے پاورفل لوگوں میں آتا ہے، جسے ایران کی فوج ایک کیپیبل اور فورسفل لیڈر مانتی ہے۔ اور ان ڈاکومنٹس میں آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا، شاید ایک دن مجتبی خامنائی ایران کا سپریم لیڈر بنے، سید مجتبی حسینی خامنه ای، کیونکہ اس کے پاس ایران کی فوج اور ایران کی انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ اور ان ڈاکومنٹس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ مجتبی خامنائی کا ایران کے نیوکلیئر پروگرام مطلب ایٹم بم ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہیں سے امریکہ اور اسرائیل نے آج سے 20 سال پہلے سے مجتبی خامنائی کے ہر سٹیپ کو غور سے مانیٹر کرنے لگے۔ لیکن ان لیکس کے بعد بھی مجتبی خامنائی دنیا کی میڈیا اور کیمروں سے ہمیشہ دور رہا، لیکن دنیا کے میڈیا سے غائب ہونے کے بعد بھی کچھ سال پہلے امریکہ نے مجتبی خامنائی پر سینکشنز اور پابندیاں لگائی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا ایران کی فوج اور انٹیلیجنس میں اب بھی ایک بہت بڑا کنٹرول ہے۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے جب اسرائیل بار بار کہنے لگا کہ اب وہ ایران پر حملہ کر کے ہی رہے گا، تو آخر سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی لاریجانی نے ایران رو مجبور میکنن که جوری اعلان کیا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ہم پر حملہ کرے تو ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کریں گے۔ باشد الالعبد هم باشه. لیکن پھر امریکہ اور اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی اور ایران پر حملہ کر دیا۔ Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. اور اس حملے کے پہلے دن مجتبی خامنائی نے اپنے والد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو کھو دیا۔ علی حسینی خامنه ای ان حملوں میں مجتبی خامنائی کی ماں، بیوی اور بیٹا بھی شہید ہوئے۔ اب علی خامنائی کے بعد ایران کا کوئی بھی سپریم لیڈر نہیں تھا۔ ایک بار پھر ایران کے سب سے بڑے اسکالرز جمع ہوئے، جس طرح آج سے 40 سال پہلے خمینی کی وفات کے بعد ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اگر مجتبی خامنائی کو ایران کے سپریم لیڈر بنایا گیا تو ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ problem for the country, so I was disappointed to see their لیکن پھر بھی 88 ایران کے سب سے بڑے اسکالرز نے ووٹ دے کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ایران کا نیا سپریم لیڈر کوئی اور نہیں، علی خامنائی کا بیٹا آیت اللہ سید مجتبی خامنائی ہوگا۔ سبسکرائب